الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، بدعات کی وضاحت کا سلسلہ چل رہا ہے کہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں وہ کون سے کام ہیں جو دین کے نام پر ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کا ذکر نہ تو قرآن کریم میں ہے، نہ تو سنت میں ہے، نہ تو صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین نے کبھی وہ کام کیے۔ لیکن بعض اسلامی حکومتیں ایسی آئیں کہ جن کا نام تو ضرور اسلامی تھا، لیکن حقیقت میں ان کی عادتیں اور ان کے چال چلن بہت سے غیر اسلامی تھے، اور ایسے بادشاہ مسلط ہوئے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے فضائل میں جھوٹی باتیں منسوب کیں۔ لہٰذا ایسی باتوں سے ہم کو ہوشیار رہنا، بچنا اور لوگوں کو بچانا یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کا حکم میں نے نہیں دیا ہے، فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے، وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا کی دوسری روایت ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر میرا حکم نہیں ہے فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہ کام اصل میں شروع وہاں سے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کر اپنے اندر کسی دوسری چیز کی لالچ پیدا کر لی جائے۔ یہ سارے کام کھانے پینے کے لیے اور امت کو گمراہ کر کے ان کو لوٹنے کے لیے، ان کے مال کو ہڑپنے کے لیے سارے کام کیے جاتے ہیں۔ آج اسی سے کتنے خاندان چل رہے ہیں اور کتنے لوگوں کی زندگی اسی میں گزر رہی ہے۔ وہ امت کو صحیح بات نہیں بتلاتے ہیں اور غلط بات لوگوں کو بتلا کر، قرآن و سنت کے خلاف لوگوں کو بدعات میں الجھا کر وہ اپنی پرورش کرنا چاہتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ تو انہی بدعات میں سے، انہی غلط کاموں میں سے اور غیر شرعی کاموں میں سے ایک بہت بڑی بدعت، ایک بہت ہی قبیح عمل، بہت ہی برا عمل وہ ہے جو ہم اپنے گھروں میں آئے دن کیا کرتے ہیں: کھانے پر قرآن کریم پڑھنا، کھانے پر فاتحہ پڑھنا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ذکر نہ تو قرآن کریم کے اندر ہے، نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے، اور نہ تو وہ تین زمانے جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، یعنی آپ کا اور صحابہ اکرام کا زمانہ، اس کے بعد آنے والے بزرگ یعنی تابعین کا زمانہ جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد تبعی تابعین کا زمانہ یعنی جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہے۔ یہ تین زمانے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں زمانوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے اچھے لوگ میرے دور کے لوگ ہیں، اس کے بعد ان کے بعد آنے والے، اور پھر ان کے بعد آنے والے۔ ان تین زمانوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے۔ تو ان تین زمانوں میں سے کسی بھی بزرگ نے یہ کام نہیں کیا، کھانے پر قرآن کریم نہیں پڑھا، کھانے پر فاتحہ نہیں کیا، نہ تو کسی بزرگ کے نام کا، نہ تو کسی شہید کے نام کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ جانے کتنے صحابہ کرام جنگوں میں شہید ہوئے، اور ایسے نہ جانے کتنے صحابہ کرام اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن کسی بھی ایک صحابی کی وفات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ خوانی نہیں کی، کھانا سامنے رکھ کر کچھ نہیں پڑھا، نہ تو تابعین نے پڑھا، نہ تو تبع تابعین نے پڑھا۔
یہ سب بعد کی چیزیں ہیں، بہت بعد کی چیزیں ہیں جن کو لوگوں نے شروع کیا۔ اور آج آپ دیکھ لیں ان کاموں میں وہی لوگ آگے رہتے ہیں جن کا دین سے بہت کم واسطہ رہتا ہے۔ فرائض کی پابندی نہیں، لیکن فاتحہ خوانی کی پابندی ان کے گھروں میں ضرور ہوگی۔ نمازوں کی پابندی نہیں، لیکن ان کے گھر میں فاتحہ خوانی کی پابندی ضرور ہوگی۔ اور دوسری چیزوں کی ان کو فکر نہیں رہتی، لیکن فاتحہ خوانی ایک ایسی چیز ہے جو گھر گھر میں لوگ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ خالص غیر شرعی کام ہے، بدعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ بغاوت ہے، آپ کی شریعت پر ڈاکہ ہے یہ۔ لہٰذا اس کو ہمیں غلط کاموں کے لیے قرآن کو دلیل بناتے ہیں اور حدیث کو دلیل بناتے ہیں، اپنے غلط کاموں کے لیے جو وہ کر رہے ہیں اس پر قرآن کریم کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم ان کا ساتھ نہیں دیتا اور نہ تو حدیثیں ان کا ساتھ دیتی ہیں، زبردستی ان کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ کرنا ثابت ہے یا سنت سے فاتحہ کرنا ثابت ہے، تو ہمارا یہ سوال ہے کہ اس قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی بار فاتحہ کیا؟ کیونکہ قرآن کریم پر عمل کرنے والے سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام تھے، تابعین اور تبع تابعین تھے۔ ان سارے بزرگان دین نے قرآن کریم پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کتنی بار کھانے پر فاتحہ کیا، کتنی بار کھانے پر فاتحہ کر کے غریبوں میں تقسیم کیا؟ ذرا یہ بتلایا جائے، کیونکہ قرآن اور سنت کو سب سے زیادہ ماننے والے اور سب سے زیادہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام تھے اور تابعین تھے، تبع تابعین تھے۔ ان کے زمانے میں کیا یہ کام ہوتا تھا؟ تو آپ دیکھیے قرآن کی آیتوں کو لوگوں نے کس طرح سے اپنے مطلب کے لیے پیش کیا۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں کلمۃ الحق ارید بہ الباطل، کہ صحیح بات پیش کر کے اس سے غلط مطلب نکالا جائے۔ اور اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ خود نہیں بدلتے ہیں بلکہ قرآن کریم کو بدل دیتے ہیں، خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم کی آیتیں آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ جن چیزوں پر اللہ کا نام لیا گیا ہے ان کو کھاؤ اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ تو کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کی جب ہم تفسیر دیکھتے ہیں، جب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، تو اس کا سیدھا سا ترجمہ ہے کہ جن چیزوں پر مراد ہے، جن جانوروں پر، یعنی جن حلال جانوروں کو اللہ، یہ عام کھانا نہیں مراد ہے جو ہم کھانے پر فاتحہ کرتے ہیں یا ہم کچھ پڑھتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو حلال جانور اللہ کا نام لے کر ذبح کیے جائیں ان کو کھاؤ۔ اور اس کے برخلاف قرآن میں ذکر ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا نام لیا جائے، تو ان جانوروں کو نہ کھاؤ۔ تو اس کا تعلق فاتحہ سے بالکل نہیں ہے، وہ اللہ نے الگ بیان کیا۔ دوسری آیت ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان چیزوں کو کھاؤ، دوسرے لفظوں میں ان جانوروں کو کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور جو جانور حلال ہیں تمہارے اوپر ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ تمہارے لیے کر دیا گیا ہے۔ ہاں اگر ان جانوروں کو بھی، یعنی جو حرام جانور ہیں، حلال نہیں ہیں، اگر ضرورت کے وقت، جان بچانے کے لیے مجبوری کے وقت کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جانوروں کے سلسلے میں، اس سے کھانے پر پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، کھانے پر قرآن کی آیتیں پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اللہ کا نام لینے کا ذکر ہے، وہ بھی جانوروں پر۔ اور اسی طرح سے بہت سے لوگ حدیث سے دلیل دیتے ہیں۔ حدیث میں اصل میں کئی بار ایسا واقعہ پیش آیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایتوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر برکت کی دعا کی تو تھوڑا کھانا تھا، وہ کھانا بڑھ گیا۔
آپ کے ہاتھ کا کرشمہ تھا، معجزہ تھا کہ آپ کا ہاتھ لگا کسی کھانے پر اور اس کھانے کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ یہ آپ کے ساتھ بہت ہوا آپ کی زندگی میں۔ دودھ کے پیالے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا، برکت کی دعا کی، لہٰذا دودھ کا پیالہ بڑھ گیا اور ایک پیالہ دودھ کئی لوگوں نے پی لیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی بار پیش آیا، تو اس میں برکت کی دعا کا ذکر ہے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کی ذات تھی، آپ کا ہاتھ تھا۔ اور آج ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کام کرے تو اس کے کھانا بڑھ جائے یا برکت ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے کیا کرتے تھے، ایسا کئی ایک واقعات موجود ہے۔ لہذا یہ واقعہ الگ ہے، اور جو آج ہم کھانے پر قرآن پڑھتے ہیں یہ بالکل الگ بات ہے، یہ ایجاد کی ہوئی بات ہے، اپنی طرف بات ہے۔ لہٰذا اس کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں پر فرقہ پرستی کی بات نہیں ہے کہ سنی، وہابی، بریلوی یا کوئی اور فرقہ پرستی کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر بات بس قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی ہے۔ ہم سب کا دین ایک ہے، ہم سب کا قرآن ایک ہے، ہم سب کی احادیث ایک ہیں، لہذا قرآن اور احادیث کی روشنی میں کوئی بات ہونی چاہیے۔ قرآن اور احادیث کو ہمیں ان لوگوں کے طریقے پر سمجھنا ہے جن لوگوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ تھے، جس طرح سے انہوں نے قرآن کو سمجھا، اور اس کے بعد تابعین نے جس طرح سے قرآن کو سمجھا، اور تبع تابعین نے جس طرح سے قرآن کو سمجھا اور احادیث کو سمجھا، اسی طرح سے قرآن کریم کو ہم کو بھی سمجھنا ہے۔ کوئی نیا مسئلہ اس سے نکال کے ہم کوئی نیا کام کرنے لگیں، لہذا یہ بالکل غلط ہوگا، ناجائز ہوگا، شریعت کے خلاف عمل ہوگا۔ لہذا جتنی جلدی ہم سے ہو سکے ہم کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اس کو چھوڑنے ہی میں بھلائی ہے۔ اگر ہم بدعت کا قلقمہ کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں اور سنت کو زندہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہم کو بہت ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمارے اس کام کے چھوڑنے کی وجہ سے، اس کام کی تبلیغ کی وجہ سے اگر لوگ اس بدعت کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اس خرافات کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور جو لوگ اس بدعت خرافات سے بچیں گے اللہ تعالیٰ ان کا ثواب بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بدعات کو پہچان کر انہیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔